بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو ہم سبق پڑھ رہے تھے کہ ایک آدمی مسجد میں آیا اور وہاں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جا رہی تھی۔ اس صورتحال میں وہ شخص کیا کرے؟ کیا وہ سنتیں پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ اس سے متعلق مباحث زیر بحث تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دو مبارک حدیثیں ہم نے پڑھ لی تھی۔ ان سے متعلق یہ بات آئی تھی کہ ایک حدیث مبارک جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام کا ارشاد ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ۔ یہ روایت حضرت زکریا ابن اسحاق نے عامر ابن دینار کے حوالے سے مرفوع بیان کی ہے، جبکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہی روایت اور عامر ابن دینار کے دوسرے شاگرد ہیں۔ روایت یہی ہے، عامر ابن دینار کے دوسرے شاگرد ایک نہیں بلکہ دو شاگرد حماد ابن زید اور ابن سلمہ، ان بزرگوں نے اسے موقوف پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں روایت موقوف ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، اور موقوف روایت اختلافی مواقع پر جب کسی دوسری روایت اور حدیث کے مقابلے پر ہو تو وہ حجت نہیں بنتی۔ مرفوع ہے۔ وبه قال حدثنا فهد قال حدثنا ابو صالح قال حدثني الليث عن عبد الله بن عياش بن عباس الكتباني عن ابيه عن ابي سلمة رضي الله عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقیمت لها۔ نماز کھڑی ہو گئی اس وقت اس نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں ہوگی جس کے لیے قیام ہوا ہے۔ فقد یجوز، اس روایت کی وضاحت فرماتے ہیں امام طحاوی رحمہ اللہ کہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو، یعنی آپ علیہ السلام کی یہ مراد ہو کہ جہاں فرض نماز ہو رہی ہے اسی جگہ کوئی اور نماز نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک آدمی دوسری جگہ سنتیں پڑھ لیتا ہے، گھر میں پڑھ لیتا ہے، مسجد میں آ کر کسی کمرے میں پڑھ لیتا ہے، برآمدے میں پڑھ لیتا ہے، یعنی اس صف سے فاصلے پہ پڑھ لیتا ہے اور پھر فاصلے میں شامل ہو جاتا ہے، تو وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ جہاں نماز کھڑی ہے وہاں دوسری نماز ساتھ نہیں ہو سکتی، باہر کہیں اور پڑھ کر شامل ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج تو محسوس نہیں ہو رہا۔ فقد یجوز، ممکن ہے ان یکون اراد بهذا النہی، کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اس نہی سے ارادہ فرمایا ہو اس بات سے کہ یصلی غیرها فی موطنها الذی یصلی فیہ، کہ کوئی اور آدمی اسی جگہ میں نماز پڑھے جہاں یہ نماز پڑھی جا رہی ہے، تو پھر وہ نماز پڑھنے والا جو دوسرا آدمی ہے اس نے اپنی اس نماز کو ملا دیا، یعنی اس فرض نماز کو اپنے نفل کے ساتھ ملا دیا، تطوع کے ساتھ ملا دیا، خلط ملط کر دیا، تو اسی جگہ نہ پڑھے، کیونکہ فرض اور غیر فرض میں خلط ملط ہونے کا شبہ ہے۔ فیکون النہی من اجل ذلک، یہ جو نہیں ہے یہ اس وجہ سے کہ اسی جگہ نہ پڑھے تاکہ خلط ملط نہ ہو جائے۔ لا من اجل ان یصلی فی آخر المسجد، نہ اس وجہ پڑھی جائے مسجد کے دوسرے حصے میں، مسجد کے آخری حصے میں، پھر جو نماز پڑھی ہے مسجد کے آخری حصے میں وہ اس جگہ سے جہاں پڑھ چکا ہے فیخا، اور وہ صفوں سے آ کر ملے، ویدخل فی الفریضہ،
اور فریضہ میں داخل ہو جائے، فرض کے اندر شامل ہو جائے۔ وكان مما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا، اہل مقالہ اولا جن کے ہاں سنت پڑھنا جائز نہیں ہے نماز کے کھڑے ہونے کے بعد، ان کے لیے ایک حدیث یہ ہے علی بن معبد کے حوالے سے، اور یہ قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا یونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سعد بن ابراہیم عن حفص بن عاصم عن مالک بن بحینۃ رضی اللہ عنہ عنہم انہ قال اقیمت صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کھڑی ہو گئی، فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل یصلی رکعتي الفجر، حضور علیہ السلام ایک شخص کے پاس آئے اور وہ فجر کی 2 رکعتیں پڑھ رہے تھے، فقام علیہ، حضور علیہ السلام قریب کھڑے ہو گئے، ولاث به الناس، لوگ اس آدمی کے پاس جمع ہو گئے، حضور علیہ السلام جب وہاں کھڑے ہو گئے تو لوگ بھی جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے سوال کیا اتصلیھا اربعا، کیا تو 4 رکعتیں پڑھے گا؟ 2 سنتیں ملا کر 2 فرض، 4 رکعتیں یہاں پڑھے گا؟ 3 مرات، حضور علیہ السلام نے 3 دفعہ یہ بات فرمائی۔ یہی روایت دوسری سند کے ساتھ، وہی قال حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبۃ عن سعد فذكر مثله باسناده غیر انه لم يقل ولاث به الناس، اس نئی سند میں لاث به الناس کے الفاظ نہیں ہے، باقی حدیث وہی ہے، لوگوں کے جمع ہونے کا ذکر نہیں ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی تنبیہ کا اس میں بھی ذکر ہے۔ وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة فذكر بإسناده نحوه، تیسری سند ہو گئی اسی روایت کی، مالک ابن بحینہ کی روایت، غیر انه لم يقل 3 مرات، لیکن تیسری سند میں 3 مرات کا اضافہ نہیں ہے، 3 دفعہ کہنے کا ذکر نہیں ہے۔ فلأهل المقالة الأخرى على أهل المقالة على أهل هذه المقالة، تو دوسرے مقالے والے، دوسرے قول والے جن کے ہاں سنت پڑھنا جواز رکھتا ہے، تو اب ان کے لیے ان لوگوں کے خلاف جو سمجھتے ہیں کہ سنت پڑھنا جائز نہیں ہے، تو فلأهل المقالة الأخرى، مقال اخرى دوسرے قول والوں کے لیے، على اہل هذه المقالہ، اس قول والوں کے خلاف حجت یہ ہے کہ انه قد يجوز، جواب یہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس بزرگ کو ڈانٹا تھا کہ آپ 4 رکعتیں ایک ساتھ پڑھو گے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے وہ 2 رکعتیں بالکل فجر کی نماز کے ساتھ ملا کے پڑھی، اسی صف میں کھڑے تھے جہاں نماز کھڑی تھی، ابھی تو فرض کے ساتھ اس نے تطوع کو ملا کے خلط ملط کر دیا، حضور علیہ السلام نے اس جگہ کھڑے ہونے کی وجہ سے اس کو ڈانٹا تھا۔ فرماتے ہیں کہ انه قد يجوز، یہ بات ممکن ہے، ان يكون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما کرہ ذلك، رسول اللہ علیہ السلام نے اس بات کو ناگوار محسوس کیا، لانه صلی الرکعتین، اس آدمی نے 2 رکعتیں پڑھی اور پڑھنے کے بعد ثم وصلهما بصلاة الصبح، فجر کی نماز کے ساتھ ان کو ملا کے پڑھا، من غیر ان يكون تقدم او تکلم، بغیر اس کے کہ اس جگہ سے آگے بڑھے یا درمیان میں کوئی کلام کرے، ادھر سنتیں پڑھی اور سنتوں سے فارغ ہوتے ہی فرض میں داخل ہوا۔ فإن كان لذلك، تو اگر یہ معاملہ اسی وجہ سے تھا تو قال له ما قال، پھر حضور علیہ السلام نے اس کو وہی فرمایا جو فرما دیا۔ فإن هذا حدیث یجتمع الفریقان علیہ، یہ ایسی حدیث ہے اور ایسی بات ہے اس حدیث کی وضاحت میں کہ اس پر دونوں فریق جمع ہو سکتے، یعنی یہ حدیث کسی قسم کے اعتراض سے پاک ہو جاتی ہے، ان لوگوں کے ہاں بھی حدیث معمول بھی ہی رہے گی، ہمارے ہاں بھی معمول بھی ہی رہے گی، لیکن جب احتمال ہے تو احتمال کو راجح کرنے کے لیے اور اس کو استدلال کے لیے، بنیاد بنانے کے لیے ہمارے پاس دلیل چاہیے، بلا دلیل ہم احتمال سے استدلال نہیں کر سکتے۔ تو احتمال تو ہے، یجوز سے احتمال بتا دیا کہ حضور نے اس لیے ڈانٹا ہو کہ وہ صف میں کھڑا تھا، سنتوں سے فارغ ہوتے ہی فرض میں داخل ہوا، سنت اور فرض کو اس نے خلط ملط کر دیا۔ اب یہ وجہ ڈانٹنے کی بن سکتی ہے، لیکن اس کی کوئی تائید مل جائے تب،
ورنہ احتمال وہ بھی ہے کہ وہی حضور علیہ السلام نے اس لیے ڈانٹا ہو کہ وہ سنتیں پڑھ رہا تھا اور ادھر فرض نماز کھڑی تھی. اور اگر یہ والا احتمال ہو جائے کہ فرض نماز کھڑے ہونے کے موقع پر اس کو سنتوں کی وجہ سے ڈانٹا ہے پھر تو اس فریق کا قول زیادہ صحیح ہوگا جو فریق کہہ رہا تھا کہ سنتیں پڑھنی جائز نہیں ہے. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی رائے جیسے تھی. تو اب ہم نے غور کیا هل روی فی ذلک شیء یدل علی شیء من ذلک، اس سلسلے میں کوئی روایت ہے جو اس میں سے کسی ایک چیز پر دلالت کرے؟ کس احتمال پہ اس کی دلالت ہے؟ خاص طور پر جو احتمال ہم پیش کرتے ہیں اس پر دلالت کرنے والی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ فإذا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا قال حدثنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعبد الله بن مالك بن بحينة وهو منتصب يصلي بين يدي نداء الصبح. مالک ابن بحینہ کے پاس سے گزرے رضی اللہ عنہ اور وہ کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے اذان فجر کے قریب کے وقت میں. تو حضور نے فرمایا لا تجعلوا هذه الصلاة كصلاة قبل الظهر وبعدها، یہ جو سنتیں تم پڑھتے ہو اس کو نماز ظہر سے پہلے کی سنتوں کی طرح یا نماز ظہر کے بعد کی سنتوں کی طرح نہ بناؤ. ظہر کی سنتیں پہلے پڑھی جاتی ہیں، اس کے فوراً بعد یا قریب کی مدت میں فرض پڑھے جاتے ہیں، یا بعد میں فوراً سنتیں پڑھی جاتی ہے، لیکن فجر کی سنتوں میں ایسا نہیں کرو. وجعلوا بینہما فصلا، درمیان میں فاصلہ پیدا کرو. بشیء، کسی نہ کسی چیز کے ساتھ. فصلا بشیء بینہما بشیء ولیس لانہ کرہ لہ، یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام نے اس کے لیے یہ بات ناگوار کی کہ وہ مسجد میں سنتیں پڑھ رہے تھے. اذا کان فرغ منها، جب وہ اس سے فارغ ہو اور تقدم الی الصفوف، اور صفوں کی طرف آگے بڑھے اور لوگوں کے ساتھ فرض پڑھے، اس وجہ سے نہیں ڈانٹا تھا. اگر وہ سنتیں پڑھتے اور فاصلہ رکھتے تو پھر ڈانٹ کی وجہ نہیں تھی. یہاں تو ڈانٹنے کی وجہ یہ بنی کہ درمیان میں فاصلہ نہیں رکھا، فجر کی سنتیں اس کے ساتھ فرض کے ساتھ ملا لی. وقد روی مثل ذلك ايضا عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في غیر هذا الحدیث، اس کے علاوہ اور حدیثوں میں اس کی تائید ملتی ہے کہ سنتیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اتصال نہ ہو. وبه قال حدثنا ابو زرعة قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا ابو الاشهب هوذا ابن خليفة البكراوي قال حدثنا ابن جريج عن عمر بن عطاء ابن ابي الخواران ابن ابي الخواري ان نافع بن جبير ارسله الى السائب بن يزيد يسأله ماذا سمع من معاوية، معاویہ سے کیا سنا ہے. صاحب ابن یزید کے پاس پیغام بھیجا کہ تم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے نماز کے بارے میں، جمعے کے بعد نماز کے بارے میں کیا سنا ہے. فقال، انہوں نے واقعہ سنا ہے کہ صلیت مع معاویہ الجمعۃ فی المقصورہ، میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھی مقصورہ میں. نماز کا مسجد کا اندرونی حال مقصورہ کہلاتا ہے. ویسے مقصورہ تو خاص کمرہ ہوتا ہے، لیکن جب مسجد کے ساتھ مقصورہ لگے گا اندرونی حال. فلما فرغت قمت لأتطوع، جب میں نماز سے فارغ ہوا تو نفل یعنی تطوع پڑھنے لگا. تطوع فرض اور واجب کے علاوہ ہر نماز کو کہتے ہیں، تو سنتیں مراد ہو سکتی. فارغ ہوتے ہی میں کھڑا ہوا اور سنتیں پڑھنے لگا. فأخذ بثوبی، انہوں نے میرا کپڑا پکڑا. فقال لا تفعل، ایسا نہ کر. حتی تقدم او تکلم، یہاں تک کہ تم آگے بڑھو یعنی جگہ چھوڑ دو یا کوئی نہ کوئی درمیان میں بات کر لو. یہ تو آپ نے فرض کے ساتھ متصل ملا دیا. فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر بذلک، حضور علیہ السلام اس کا حکم دیتے تھے تاکہ درمیان میں وقفہ رہے، فاصلہ رہے اور فرق ہو جائے کہ پچھلی نماز الگ تھی، یہ نماز الگ ہے. وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج فذكر باسناده مثله. تو اس حدیث شریف سے یہ پتہ چلا کہ فجر کی سنتیں بھی فرض کے ساتھ متصل کرنی ٹھیک نہیں ہے. تو اسی صف میں جہاں نماز کھڑی ہو اسی صف میں سنتیں پڑھی جائے اور فارغ ہوتے ہی اس میں ملا جائے، بلکہ کچھ نہ کچھ چل کر آ کر صف میں شامل ہونا ضروری ہوگا. وبه قال حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عبيد الله بن المغيرة عن صفوان
مولى عمرو عن ابي هريره رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكافر الصلاه المكتوبه بمثلها من التسبيح، نماز کو نہ بڑھاؤ، فرض نماز کو، بمثلها اسی جیسی نماز کے ساتھ، من التسبیح نوافل میں سے، تسبیح یہاں نماز ہے اور مراد اس سے نوافل، فرض کے مقابلے میں کوئی نفل ملاؤ فرض نماز کے ساتھ، اس کی رکعتوں کی تعداد بڑھا دو، فی مقام واحد ایک ہی جگہ میں، ایسا نہیں کرو۔ تو جہاں فرض نماز 2 رکعت ہیں وہیں تم 2 رکعت سنتیں پڑھو اور درمیان میں وقفہ نہ کرو، اس کا مطلب ہے تم نے فرض نماز پر اضافہ کر لیا نوافل کے ذریعے سے۔ فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذه الاحادیث ان یصل المکتوبۃ بنافلہ، ان احادیث میں رسول اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ فرض نماز کو نفل کے ساتھ متصل کر لیا جائے، ملا لیا جائے، حتی یکون بینہما فاصل من تقدم الى مکان آخر وغیر ذلك، حتی یکون بینہما فاصل من تقدم، آگے بڑھنے والا فاصلہ دوسری جگہ تک، سنتیں پڑھے آدمی آگے بڑھ کر فرض پڑھے، یا کوئی اور فاصلہ ہو درمیان میں کلام وغیرہ کر لے، تو متصل پڑھنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ واحتج اہل المقالۃ الاولی لقولہم ایضا بما، مقال اولا والے یعنی شافعیہ اور حنابلہ جو یہ سمجھتے تھے کہ سنتیں پڑھنا مسجد کے اندر جائز نہیں ہے، فرض ہی میں شامل ہوگا، ان کے لیے ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں۔ وبه قال حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد عن عاصم الاحولي عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه وعنهم ان رجلا جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، ایک شخص آئے فی علیہ وسلم فجر کی نماز میں تھے، فرکع رکعتین فی حدیث حماد بن سلمہ، انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی، ان میں حماد بن سلمہ کے الفاظ یہ ہیں کہ خلف الناس، لوگوں کے پیچھے اس نے 2 رکعتیں پڑھی تھی، سب سے پیچھے کھڑا تھا، ثم دخل مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے پیچھے جب اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ فرمائی، قال یا فلان، فرمائے فلان، اجعلت صلاتك التي صليت معنا او التي صليت وحدك، تم نے اپنی فرض نماز کس کو بنا دیا ہے، جو ہمارے ساتھ پڑھی ہے وہ آپ کی فرض نماز ہے، یا جو تم نے اکیلی پڑھی ہے وہ فرض نماز ہے، تم نے تو متصل نماز پڑھی۔ تو اس سے استدلال کرتے ہیں اس ترتیب کے ساتھ کہ دیکھو اس شخص نے لوگوں کے پیچھے الگ کر کے نماز پڑھی تھی اور پھر آ کر صف میں شامل ہوا تھا، اور حضور علیہ السلام نے اسے ڈانٹا کہ دیکھو فرض نماز کھڑی تھی اور آپ نے جو 2 رکعتیں پڑھی پھر ہمارے ساتھ شامل ہوئے تو تمہاری فرض نماز کون سی ہو گئی۔ تو یہ ڈانٹنا اور تنبیہ کرنا بتاتا ہے کہ فرض نماز جب کھڑی ہو جائے خواہ فجر کی کیوں نہ ہو، سنتیں پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا سعيد بن عمرو قال حدثنا شعبة وقال حدثنا ابو بکر قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم فذكر باسناده مثله، قالوا، ان بزرگوں نے کہا کہ ففي هذا الحديث، یہ جو حدیث 2 سندوں کے ساتھ آ گئی ہمارے سامنے، اس میں یہ ہے کہ انه صلاهما خلف الناس، اس شخص نے 2 سنتیں پڑھی تھی، لوگوں کے پیچھے پڑھی تھی، وقد نهاه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنهما، اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے ان 2 رکعتوں سے اس کو روکا ہے۔ فمن الحجت علیہم آخرین، دوسرے حضرات یعنی احناف، آخرین سے مراد یہاں احناف ہوں گے جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ فجر کی سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں بشرطے کہ نماز میں ملنے کی اسے توقع ہو، ان کے لیے دلیل علیہم، ان کے خلاف جو کہتے ہیں سنتیں پڑھنی جائز نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی بے شک لوگوں کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، لیکن پیچھے مطلب یہ ہے کہ پچھلی صف میں نماز پڑھ رہا تھا، اگلی صف میں نہیں تھا، دوسری صف میں نہیں تھا، آخری جو صفیں تھی ان میں کسی صف میں کھڑا تھا، حضور نے اس بنیاد پر اس کو ڈانٹا تھا، وہ صف کے اندر تھا، فارغ ہوا اور اسی صف میں اس نے نماز پڑھی، فاصلہ کچھ نہ کیا، تو یہ بھی مشابہ ہوا خلط ملط کرنے والوں کے، تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تنبیہ فرمائی۔ تو یہ حدیث بھی اس حدیث کی طرح ہوئی جو ابن بحینہ، مالک ابن بحینہ کی آپ نے پیچھے پڑھ لی، اور یہ تو ہمارے ہاں بھی مکروہ ہے کہ ایک شخص مسجد میں آئے اور صف کے اندر کھڑے ہو جائے اور کوئی فاصلہ نہ کرے اور اسی میں شامل ہو جائے،
ومن الحجت علیہم، ان کے خلاف حجت بالآخرین دوسرے حضرات کے لیے وہ یہ ہے انہ قد یجوز کہ بے شک یہ بات ممکن ہے ان یکون قولہ کان خلف الناس، یہ جو قول ہے راوی کا کہ وہ لوگوں کے پیچھے کھڑا تھا، پڑھنے والا سنتیں پڑھنے والا پیچھے تھا، اس کا مطلب یہ ہو کہ کان خلف صفوفہم لا فصل بینہ و بینہم، صفوف کے پیچھے تھا، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں تھا، یعنی یا تو بالکل صف کے اندر ہو اور ایک صف کے پیچھے ہو، لیکن صف کے پیچھے ایسے ہو کہ زیادہ فاصلہ نہ ہو، تو صف کے پیچھے کھڑا ہونا بھی ہم مطلوب سمجھتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں فاصلے پر پڑے، تو فاصلہ کوئی نہ ہو، فکان شبیہ المخالط لہم، ان لوگوں کے ساتھ خلط ملط کرنے والوں کا مشابہ ہو گیا کہ وہ لوگ بھی نماز پڑھ رہے تھے فرض کی، یہ بھی صف کے پیچھے صفوں کے پیچھے متصل کھڑا تھا، یا صف کے اندر کھڑا تھا پھر تو بالکل مخالف ہوا، لیکن صف کے پیچھے تھا، لیکن زیادہ فاصلہ نہیں تھا تو مشابہ ہوا خلط ملط کرنے والوں کے، تو یہ بھی داخل ہوا فی معنی ما، اس کے معنی میں بان من حدیث ابن بحینہ تھا، جو ظاہر ہوا تھا ابن بحینہ کی حدیث سے، ابن بحینہ کی حدیث سے تو یہ سمجھا کہ وہ صف میں تھا، یہ صف سے پیچھے تھا، لیکن پیچھے ہونے کا یہ مطلب ہے کہ زیادہ فاصلے پہ نہیں تھا، بالکل صف کے متصل پیچھے تھا، اور صف کے متصل پیچھے بھی مشابہ اسی صف والے کے ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّمَا يَجِبُ أَن يُصَلِّيَهُمَا فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ، ہم تو کہتے ہیں کہ لازم یہ ہے کہ مسجد کے آخری حصے میں پڑھے، صفوں سے دور رہے، ثم يمشي من ذلك المكان، پھر وہاں سے چل کر آئے الى اول المسجد، مسجد کے پہلے حصے تک، یعنی مسجد کے آخری حصے میں برآمدے میں یا مسجد کے اندر اگر ہے تو کسی کنارے پر جا کر نماز پڑھے، پھر وہاں سے چل کر آ کر صف میں ملے، یہ تو صف کے بالکل پیچھے کھڑا تھا اور شامل ہو گیا۔ فاما، بس بہرحال اگر وہ پڑھے گا وہ دو رکعتیں مخالطاً لمن یصلی الفریضۃ، فرض پڑھنے والوں کے ساتھ خلط کرنے والا بالکل ملے گا بنے گا، فلا، پھر درست نہیں ہے، اس کی دو شکلیں ہو گئی، بالکل صف کے اندر شریک ہو یا صف کے پیچھے ہو لیکن دور نہ ہو۔ تو یہ جو روایت ہے یہ اگرچہ صف کے پیچھے تھا لیکن زیادہ فاصلہ نہیں تھا، بالکل قریب تھا، تو صف کے اندر ہو وہ تو مخالط بنا، صف کے پیچھے ہو اور فاصلہ نہ ہو وہ مخالط کے مشابہ ہو گیا، جیسے مخالطت منع ہے ایسے مخالطت کے ساتھ مشابہت بھی منع ہے، درمیان میں چل کر آئے گا، نہ مشابہت ہوگی نہ مخالطت ہوگی۔ وقد حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر عن ابن ابي ذئب عن شعبة قال كان ابن عباس رضي الله عنهما وعنه يقول يا ايها الناس الا تتقوا الله، اے لوگو اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اپنی نمازیں جدا کر دو، جدا جدا پڑھو۔ قال وكان ابن عباس لا يصلي الركعتين بعد المغرب الا في بيته، ابن عباس رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا کہ مغرب کی دو رکعتیں جا کر گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ اراد عبداللہ ابن عباس منہم الفصل من الفریضۃ والتطوع، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اعلان کا مطلب یہ ہے کہ فرض اور تطوع کو ایک دوسرے سے الگ الگ کرو، فصل درمیان میں پیدا کرو۔ وذلك الذي اريد في حديث ابي هريره وابن بحينه وابن سرجس والله اعلم رضی اللہ عنہم، فرماتے ہیں کہ یہی چیز مروی ہے، یہی چیز مراد ہے، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں، حضرت مالک ابن بحینہ کی حدیث میں اور عبداللہ ابن سرجس کی حدیث میں جو اوپر پڑھی آپ کہ فاصلہ ہونا چاہیے تطوع اور فرض میں، تو صف کے اندر سنتیں پڑھے گا یا صفوں کے ساتھ قریب متصل کھڑے ہو کر سنتیں پڑھے گا، وہ فاصلہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہے۔ جو صف کے اندر سنتیں پڑھ رہا ہے وہ مخالطت کر رہا ہے، خلط ملط کر رہا ہے فرض اور تطوع، اور جو متصل پیچھے کھڑا ہے وہ مخالطت کرنے والوں کا مشابہ ہے، کیونکہ باہر سے کوئی دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ یہ صف میں ہی، یہ نماز ہی میں کھڑا ہے لیکن صف کے پیچھے ہے، اکیلا ہے، ساتھ دوسرا کوئی ہے نہیں، تو اس فرض نماز کے اندر داخل سمجھ سکتے۔ قال ابو جعفر ونحن، امام طحاوی فرماتے ہیں ان کا تبصرہ سنیں کہ ہم بھی پسند کرتے ہیں کہ فرائض اور نوافل میں فاصلہ رہے، اتصال نہ ہو، اور وہ فاصلہ رہے جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس باب میں ہم نے اس کی روایت کر لی، لیکن ہم اس میں حرج نہیں سمجھتے کہ جس نے فرض فجر کی 2 رکعتیں سنتیں نہ پڑھی ہوں اور مسجد آ جائے اور امام صاحب نماز کے اندر داخل ہوئے ہوں فجر کی نماز میں، تو یہ آدمی 2 رکعتیں پڑھے مسجد کے کنارے پر، مسجد کے پچھلے حصے میں،
پھر چل کر جائے اگلے حصے کی طرف اور لوگوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھے۔ اس پر انہوں نے ایک مثال پیش کی ہے، یہی کام اگر ظہر، عصر اور عشاء میں کوئی کرتا ہے تو آپ لوگوں کے یہاں بھی کوئی حرج نہیں کہ ایک آدمی ظہر کی نماز میں آیا اور مسجد کے کنارے میں اسے اندازہ ہے کہ میں ظہر کی نماز میں شریک ہو سکتا ہوں، عصر کی نماز میں شریک ہو سکتا ہوں، عشاء کی، اور مسجد کے کسی کنارے پر جا کر یہ سنتیں پڑھ لیتا ہے اور پھر شامل ہو جاتا ہے، تو اس میں آپ کے یہاں بھی کوئی حرج نہیں، اور اس آدمی کو تم بھی واصل نہیں سمجھتے ہو، فرض اور تطوع کے درمیان ملانے والا نہیں سمجھتے ہو۔ تو یہی معاملہ صبح کی نماز کا بھی ہے، فلا بأس به، کوئی حرج نہیں ہے، ولا يكون فاعله واصلا بین فریضۃ و تطوع، ایسی نماز پڑھنے والا جو کسی کنارے پہ سنتیں پڑھ لیتا ہے، فرض اور نفل یعنی تطوع کے درمیان واصل نہیں بنے گا، واصل جوڑنے والا، ایک دوسرے کے ساتھ، ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑنے والا نہیں بنے گا، خلط ملط کرنے والا نہیں بنے گا۔ وهذا قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد رحمہم اللہ۔ وقد رویہ، آگے روایت یہ بتانا چاہتے ہیں متقدمین میں بہت سارے حضرات سے اس قسم کی روایتیں موجود ہیں کہ سنت مسجد میں پڑھی گئی ہیں، صف کے اندر یا صف کے ساتھ متصل پڑھنی جائز نہیں ہے، باقی فاصلے پہ پڑھی گئی ہیں، اور باقاعدہ کابرین متقدمین حضرات سے اس حوالے میں روایتیں موجود ہیں۔ ایک روایت ابھی پیش کرتے ہیں، سلیمان بن شعیب قال حدثنا عبد الرحمن بن زیاد قال حدثنا زہیر بن معاویہ عن ابی اسحاق قال حدثني عبد الله بن ابي موسى عن ابيه انه حين دعاهم سعيد بن العاص دعا ابا موسى وحذيفة وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم قبل ان يصلي الغداة ثم خرجوا من عنده فقد اقيمت الصلاة، فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے پھر وہ اس کے پاس سے باہر چلے گئے اور نماز کھڑی ہو گئی تو عبداللہ بیٹھ گئے الى اسطوانۃ من المسجد، مسجد کے ایک ستون کے پاس، اور انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر مسجد کے اندر اسی مسجد میں دخل فی الصلاۃ، نماز میں داخل ہو گئے تو دیکھے عبداللہ قد فعل هذا، یہ کام کر رہے ہیں، ومعه حذیفہ و ابو موسیٰ، عبداللہ سے مراد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود نے یہاں سنتیں پڑھی ہے، پھر نماز میں شامل ہوئے ہیں، اور یہ ساتھ حضرت حذیفہ موجود ہے، حضرت ابو موسیٰ موجود ہے، اور وہ نکیر نہیں فرماتے۔ تو دیکھو عبداللہ ابن مسعود خود صحابی ہے، ان کا اپنا عمل، اور پھر ساتھ 2 صحابہ کو ان پر نکیر نہ کرنا، تو پتہ چلا یہ 2 صحابی بھی ان کی حمایت میں ہے اور ان کی موافقت کے قائل ہیں کہ مسجد کے اندر اگر کوئی سنتیں پڑھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے اور پڑھنے کی گنجائش ہے۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہم، ان کی تائید ہمیں مل گئی، اور ان کا ایک نے تو باقاعدہ عمل کیا، دوسرے دونوں خاموش رہے، ان کی خاموشی بھی تائید ہے۔ ابھی قال حدثنا سلیمان قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفیان عن ابی اسحاق عن عبد الله بن ابی موسیٰ عن عبد الله رضی اللہ عنہ انه دخل المسجد والامام في الصلاة فصلى ركعتي الفجر، مسجد میں داخل ہو گئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، امام فجر کی نماز میں تھے، انہوں نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لی، تو پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی قال حدثنا احمد بن عبد الرحمن عبد المؤمن، احمد بن عبد المؤمن الخراسانی قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال اخبرنا الحسين بن واقد قال حدثنا يزيد النحوي عن ابي مجلس قال دخلت المسجد في صلاة الغداة مع ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم والامام يصلي۔ ابو مجلس فرماتے ہیں مسجد میں داخل ہوا، فجر کی نماز کا وقت تھا، ابن عمر ابن عباس رضی اللہ عنہما تھے، امام نماز پڑھا رہے تھے۔ اما ابن عمر فدخل فی الصف، عبداللہ ابن عمر تو سیدھے صف میں شامل ہو گئے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ شامل نہیں ہوئے، انہوں نے 2 رکعتیں پہلے پڑھی، ثم دخل مع الامام، پھر امام کے ساتھ داخل ہو گئے، فلما سلم الامام قعد ابن عمر مکانہ، جب امام نے سلام پھیرا تو ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، حتی طلعت الشمس، جب سورج طلوع ہوا، فقام، وہ اٹھے اور انہوں نے وہ 2 رکعتیں پڑھی، یعنی جب مسجد میں یہ دونوں حضرات آئے تھے سنتیں دونوں بزرگوں نے نہیں پڑھی، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پڑھ کر شمولیت اختیار کر لی فرض نماز میں، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سنتیں نہیں پڑھی، انتظار کیا طلوع الشمس کے بعد وہ 2 رکعتیں پڑھ لی۔ ہمارا استدلال ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ قد صلی الرکعتین فی المسجد والامام فی صلاۃ الصبح، 2 رکعتیں مسجد میں پڑھی ہے، اور حالانکہ اس وقت امام صلاۃ الصبح میں داخل ہو گئے تھے۔ وقد روى شعبۃ مولاه عنه انه كان يأمر الناس بالفصل،
بين الفرائض والنوافل وقد عد نفسه إذا صلى ركعتي الفجر في بعض المسجد ثم دخل مع الناس في الصلاة فاصلا بينهما فكذلك. شعبہ جو مولا ہے، مولا کا معنی آزاد کردہ غلام، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حکم دیا کرتے تھے کہ لوگوں کو بالفصل بین الفرائض والنوافل کے فرائض اور نوافل میں فاصلہ رکھیں. وقد عد نفسہ، اور خود انہوں نے اپنے نفس کو سمجھا. کیا سمجھا؟ نفسہ مفعول اول ہے عد کا، اور فاصلا بینہما اگلی سطر میں حدیث کے آخر میں ہے فاصل سمجھا، فاصلہ کرنے والا سمجھا. کب؟ اذا صلی رکعتي الفجر، جب انہوں نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی فی بعض المسجد، مسجد کے کسی حصے میں، اور پھر لوگوں کے ساتھ نماز میں داخل ہوئے، اس کے باوجود انہوں نے فاصل سمجھا. فکذلک نقول، ہم بھی اسی طرح قائل ہیں، اسی کے قائل ہیں کہ ایک آدمی کسی کنارے میں رکعتین پڑھ لے پھر نماز میں شامل ہو جائے تو یہ فاصل ہی ہے، یہ خلط ملط کرنے والا نہیں ہے. اور یہ قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو عمر الضرير قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال اخبرنا مطرف بن طريف عن ابي عثمان الانصاري قال جاء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعنهم والامام في صلاه الغداة، امام فجر کی نماز میں ہو. عبداللہ ابن عباس آئے اس حالت میں کہ امام فجر کی نماز میں داخل تھے. ولم يكن صلى الركعتين، اور عبداللہ ابن عباس نے 2 رکعتیں ابھی پڑھی نہیں تھی سنتیں. فصلى عبداللہ ابن عباس الركعتين، عبداللہ ابن عباس نے 2 رکعتیں پڑھی خلف الامام، امام کے پیچھے یعنی فاصلے پر. ثم دخل معهم. وقد روى عن ابن عمر مثل ذلك، حضرت ابن عمر سے بھی اسی طرح کی روایت ہے. وبه قال حدثنا، وہ روایت دیکھیں ابن عمر والی. وبه قال حدثنا محمد بن خزیمہ وفهد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن الهادي عن محمد بن كعب قال خرج عبد الله بن عمر من بيته، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلے. فقیمت صلاۃ الصبح، تو فجر کی نماز کھڑی ہوگی جب وہ گھر سے نکلے. فرکع رکعتین قبل ان يدخل المسجد وهو في الطريق، انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی مسجد میں داخلے سے پہلے پڑھی، راستے میں پڑھی، کسی راستے میں جس پہ آ رہے تھے وہی انہوں نے سنتیں پڑھی. پھر مسجد میں داخل ہو گئے، پھر انہوں نے فجر کی نماز میں شمولیت اختیار کی لوگوں کے ساتھ. هذا وان كان لم يصليهما في المسجد، یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ مسجد میں پڑھ سکتا ہے کہ نہیں، اور آپ تو راستے کے اندر پڑھنے کو دلیل میں پیش کرتے ہو. راستے پہ پڑھنا تو ہمارے ہاں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں دونوں میں فرق کیا ہے. مسجد میں نماز کھڑی ہے، ایک شخص مسجد میں کسی کنارے پر جا کر سنتیں پڑھتا ہے، اور دوسرا اسی مسجد میں نماز میں شرکت کے لیے جا رہا ہے اور راستے میں سنتیں پڑھ کر شامل ہوتے ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ چیزیں تو ایک ہے. جب راستے میں پڑھنے کی گنجائش ہے مسجد سے باہر، تو مسجد کے اندر بھی کسی کنارے میں پڑھنے کی گنجائش ہونی چاہیے. هذا وان كان، اگر لم يصليهما في المسجد، یہ 2 رکعتیں ابن عمر نے مسجد میں نہیں پڑھی، لیکن فقط صلاهما بعد علمه، یہی 2 رکعتیں انہوں نے پڑھی بعد اس کے کہ وہ جانتے بھی تھے اقامت الصلاۃ کہ نماز کھڑی ہے فی المسجد، مسجد کے اندر. فذلك خلاف ابی ہریرہ، قول ابی ہریرہ اذا اقیمت الصلاۃ. ہم نے شروع میں وعدہ کیا تھا، مولانا فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ کی روایت کے خلاف روایت آ رہی ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کی جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو فرض کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں ہے. تو یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اور یہ ان کا جو عمل ہے بالکل خلاف ہے اس کے. لہذا پتہ چلے گا کہ اگر اس کا معنی یعنی ابو ہریرہ کی حدیث کے مخالف اس صورت میں ہے کہ ابو ہریرہ کی حدیث کا وہ مطلب سمجھے ہم جو اہل مقال اولا سمجھے کہ کسی قسم کی کوئی نماز نہیں ہے، سنتیں بھی مسجد میں نہیں پڑھ سکتا، اور اس وقت کوئی سنتیں نہیں، حالانکہ اسی وقت سنتیں پڑھی جا رہی ہیں. اور اگر وہ معنی ہو کہ صف کے اندر نہیں پڑھ سکتا پھر تو یہ حدیث اور وہ نہیں ٹکراتی. تو فرماتے ہیں فذلک خلاف قول ابی ہریرہ، یہ ابو ہریرہ کے قول کے خلاف ہے. کون سا قول؟ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو مکتوب کے علاوہ کوئی نماز نہ ہو. بشرطے کہ ان کا نہ معنی ہو، بشرطے کہ اس حدیث کا معنی وہ بنے ما صرفہ الیہ اہل المقالۃ الاولی، جس معنی کی طرف اہل مقال اولا نے یعنی شافعیہ اور حنابلہ نے اس حدیث کو پھیرا ہے. اگر اس معنی پر ابو ہریرہ کی حدیث کو محمول کریں، وہی معنی مراد لیں، پھر اب حضرت ابن عمر کی حدیث اس حدیث کے خلاف ہے.
آگے دیکھیے وبی قال حدثنا فهد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت نافعا يقول ايقظت ابن عمر رضی اللہ عنہما وعنهم. نافع فرماتے ہیں میں نے ابن عمر کو جگایا لصلاۃ الفجر، فقد اقیمت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی تھی. فقام، وہ کھڑے ہوئے، فصلی الرکعتین، پہلے انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر جا کے نماز میں شامل ہوئے. وبه قال حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن ابي كثير عن زيد بن اسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه جاء والامام يصلي الصبح. ابن عمر آئے، امام صبح کی نماز پڑھ رہے تھے. ولم يكن صلى الركعتين، اور ابن عمر نے وہ 2 رکعتیں پڑھی نہیں تھی قبل صلاۃ الصبح، جو صبح کی نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہے. فصلاهما، مسجد کے قریب حضرت حفصہ کا گھر تھا، تو ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ 2 رکعتیں پڑھ لی فی حجرت حفصہ، حضرت حفصہ کے گھر میں جو ان کی بہن ہے. ثم انه صلى مع الامام، پھر انہوں نے امام کے ساتھ نماز پڑھی ہے. ففی هذا الحدیث عن ابن عمر انه صلاهما في المسجد، کہ اس حدیث میں تو صاف نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے تقریباً مسجد میں پڑھی. مسجد کے اندر ہونا اور حجرہ حفصہ میں ہونا ایک جیسا ہے، کیونکہ مسجد کے ساتھ متصل ان کا حجرہ تھا. فقد وافق ذلك ما ذكرناه عن ابن عباس، یہ حدیث اس حدیث کے بالکل موافق ہو گئی جو ہم نے ابن عباس سے نقل کی کہ انہوں نے مسجد کے اندر 2 رکعتیں پڑھی تھی اور پھر جماعت میں شامل ہوئے تھے. وبه قال حدثنا ابو بشر الرقي قال حدثنا ابو معاوية عن مسعر عن عبيد بن الحسن عن ابي عبد الله عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه كان يدخل المسجد والناس صفوف في صلاة الفجر، لوگ صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے، صف بنائے ہوئے تھے فجر کی نماز میں. فصلی الرکعتین فی ناحیۃ المسجد، تو انہوں نے مسجد کے کنارے میں وہ یعنی وہ 2 رکعتیں پڑھتے تھے اور پھر مسجد کے اندر ثم يدخل مع القوم في الصلاة، پھر نماز کے اندر قوم کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے. یا ابو درداء رضی اللہ عنہ کا عمل. ابھی قال حدثنا ابو بشر الرقي قال حدثنا ابو معاوية عن ابي مالك الاشجعي عن ابي عبيدة عن عبد الله بن مراد بن مسعود رضي الله عنه انه كان يفعل ذلك. وبه قال حدثنا داود بن ابي عن عن ابي عثمان النهدي قال كنا نأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الركعتين، 2 رکعتیں پڑھنے سے پہلے فجر کی قبل الصبح. وهو صلاة حضرت عمر بن الخطاب نصلي الركعتين في آخر المسجد ثم ندخل مع القوم. فرماتے ہیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تھے، وہ نماز پڑھانے والے ہوتے تھے، نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، اور ہم مسجد کے کنارے پر سننے پڑھ کر پھر قوم کے ساتھ ان کی نماز میں شامل ہو جاتے. ابھی قال حدثنا ابو الفضل قال حدثنا حميد بن بكير قال حدثنا حمام قال حدثنا سمعنا نبي عثمان قال نجيء وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة الصبح. کرتے اس حالت میں وہ حاجہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں ہوتے تھے. فنركع ركعتين ثم ندخل معه في الصلاة، 2 رکعتیں سنتیں پڑھ کر ہم نماز میں شامل ہوا کرتے تھے. وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عمر قال الشعبي يقول انا مسروق يجيء الى القوم وهم في الصلاة. حضرت رحمه الله نماز ہوتی کی برکات نہیں ہوتی تھی. في المسجد ثم يدخل مع القوم في الصلاة، مسجد میں 2 رکعتیں پھر قوم ہو جاتے تھے. وبه قال حدثنا ابو بشر الرقي قال حدثنا ابو معاوية عن عاصم بن الاحول عن الشعبي عن مسروق انه فعل ذلك غير انه قال في ناحية المسجد. اس روایت میں یہ اضافہ ہے، ناحیۃ المسجد، مسجد کے کنارے میں سنتیں پڑھتے تھے. وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا حجاج بن المنهار قال حدثنا يزيد بن ابراهيم عن الحسن انه كان يقول اذا دخلت المسجد ولم تصلي ركعتي الفجر. حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے جب مسجد میں داخل ہو جاؤ اور تم نے فجر کی 2 رکعتیں نہ پڑھی ہوں، فصلیہما، ان کو پڑھا کرو. وان کان الامام یصلی، اگر امام نماز پڑھا رہا ہو. ثم ادخل مع الامام، پھر امام کے ساتھ داخل ہو جاؤ. ابھی قال حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشام قال اخبرنا يونس قال كان الحسن يقول، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ 2 رکعتیں مسجد کے کنارے میں پڑھی جائیں اور پھر مسجد کے اندر پھر قوم کے ساتھ نماز میں شامل ہوا جائے.
أبي قال حدثنا صالح قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال حدثنا حسين وابن عون عن الشعبي عن مسروق أنه فعل مسروق رحمه الله أنه فعل ذلك فهؤلاء جميعا یہ سارے حضرات قد اباحوا مباح قرار دے رہے ہیں رکعتي الفجر فجر کی 2 رکعتوں کو ان يركعهما کہ ان کو پڑھے آدمی یا فی مؤخر المسجد مسجد کے پچھلے حصے سے یا ان يركعهما راکع پڑھ لے مصلی پڑھ لے اس کو یا ان يركعهما ہی ہے مسجد کے پچھلے حصے میں والامام فی الصلاۃ اور امام نماز میں ہو فہذا وجہ هذا الباب من طریق الاثار حدیث کے راستے سے آثار کے راستے سے اس باب کی یہ توجیہ ہو گئی کہ جو حدیث منع کرتی ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ صف کے اندر شامل ہو کر متصل ہو کر سنتیں نہیں پڑھے گا کہ خلط ملت ہو جائے فجر کی نماز فجر فرض بھی اور سنتیں بھی اور جہاں اجازت ہے تو کنارے پر فاصلے پر اجازت ہے اب وجہ نظر پیش کر رہے ہیں پہلے وقت مکمل ہوا تو انشاءاللہ پھر اگلے استاد محترم منتظر ہوں گے اس لیے پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو فرما سکتا ہے